السلام علیکم، پروگرام ڈائلاگ کے ساتھ میں ہوں انمول حق۔ اس ہفتے کی کچھ اہم ڈیولپمنٹس کی بات کر لی جائے تو کل پاکستان تحریک انصاف اپنے انٹرا پارٹی الیکشنز کروانے جا رہی ہے اور بیرسٹر گوہر کا نام جو ہے وہ سابق چیئرمین تحریک انصاف نے دیا ہے ایز اے پارٹی چیئرمین۔ آصف علی زرداری صاحب نے کل یوم تاسیس کے موقع پر ایک دفعہ پھر سے بلاول بھٹو کو زیر تعلیم ہونے کا کہہ دیا ہے اور یہ بھی کہا کہ ہمیں جو کچھ آتا ہے ہم نے ان تک ابھی ڈیلیور کرنا ہے۔ پاکستان مسلم لیگ نواز کی بات کر لی جائے تو ایک اہم جو ہے وہ کہہ لیں کہ انہیں ریلیف ملا، ایون فیلڈ کیس ریفرنس کے اندر انہیں بری کر دیا گیا ہے۔ پروگرام میں شامل گفتگو کریں گے پاکستان پیپلز پارٹی کی رہنما شرمیلا فاروقی ہمارے ساتھ موجود گی، رانا احسان افضل ہوں گے پی ایم ایل این سے اور ساتھ ہی علی اعجاز بٹر صاحب ہوں گے پی ٹی آئی سے، اور انڈیا کی ہندوستان کی بڑھتی ہوئی بربریت پر بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہوں گے ایکسپرٹ انٹرنیشنل افیئرز سید محمد علی صاحب۔ شرمیلا فاروقی صاحب سے سب سے پہلے گفتگو کا آغاز کروں گی۔ شرمیلا فاروقی صاحب بہت شکریہ آپ کے ٹائم کا۔ آپ سے جاننا چاہوں گی، کل ایک دفعہ پھر سے زرداری صاحب نے بہت اہم بیان دے دیا، پہلے بھی انہوں نے کہا، اب کل بھی انہوں نے یہ ایک موقف اختیار کیا ہے کہ ابھی بلاول بھٹو جو ہیں وہ انڈر ٹریننگ ہے، ابھی انہیں تیار کرنا ہے، ان کی تیاری جاری ہے، جو کچھ ہمیں آتا ہے ان کو ڈیلیور کرنا ہے۔ شرمیلا فاروقی صاحبہ، ایک طرف وزارت عظمیٰ کا امیدوار انہیں بنانا اور دوسری جانب اس طرح کے بیانات دینا، آپ کو لگتا ہے کہ یہ دونوں چیزیں جو ہے وہ سیٹسفائی کر رہی ہیں ایک دوسرے کو؟ کمپرومائز ہو سکتا ہے پاکستان کی پالیٹکس کے اندر ایک انڈر ٹرینڈ شخص جو وزارت عظمیٰ کا امیدوار بھی بننا چاہ رہا ہے؟ جی بہت شکریہ۔ دیکھیں، جب شہید محترمہ بینظیر بھٹو صاحبہ 35 سال کی عمر میں ملک کی وزیر اعظم بنی تھی تو ان کی کوئی ٹریننگ نہیں ہوئی تھی، سیاست ان کے خون میں تھا، انہوں نے اپنے والد صاحب سے سیکھا جتنا وقت انہوں نے گزارا، اور الحمدللہ جس طریقے سے انہوں نے اپنا منصب سنبھالا وہ دنیا کے سامنے، آج ساری دنیا ان کو یاد کرتی ہے اور یہ خواہش کرتی ہے کہ کاش بی بی صاحبہ زندہ ہوتی تو شاید پاکستان کی تقدیر بہت مختلف ہوتی۔ اسی طریقے سے جب بلاول بھٹو زرداری صاحب نے وزارت خارجہ کا منصب سنبھالا تو ان کی کوئی اسکول میں ٹریننگ تو نہیں ہوئی تھی، انہوں نے بھی جو سیکھا وہ شہید محترمہ بینظیر بھٹو صاحبہ سے سیکھا، آصف علی زرداری صاحب کی سیاسی بصیرت سے سیکھا۔ تو میں سمجھتی ہوں کہ یہ جو سیاسی تربیت ہوتی ہے نا، یہ تمام عمر ہوتی رہتی ہے، کوئی ایسا وقت نہیں ہوگا جب آپ یہ بیٹھ کے کہہ سکیں کہ جی اب میں سب کچھ سیکھ چکی ہوں، سب کچھ سیکھ چکا ہوں اور اب مجھے اور سیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، مجھ سے زیادہ کسی بھی عہدے کے لیے قابل شخص اور کوئی نہیں ہے۔ سو جس طرح آصف علی زرداری صاحب نے اپنے انٹرویو میں بھی کہا کہ دیکھیں میں بھی سیکھ رہا ہوں، سیکھتا ہوں، اور میں نے بھی غلطیاں کی، تو اسی طریقے سے ہم سب سیکھ رہے ہیں، آپ سیکھ رہے ہیں، میں سیکھ رہی ہوں، اور دس از اے لائف لانگ پروسیس۔ اور صرف یہ سیاست میں ہی نہیں ہے، یہ ہر شعبے کے اندر یہ لاگو ہوتی ہے بات کہ آپ سیکھتے ہیں، جیسے جیسے آپ کی عمر بڑھتی جاتی ہے، آپ کا تجربہ بڑھتا جاتا ہے، آپ سیکھ رہے ہوتے ہیں۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بے شک ان کو ابھی بہت کچھ سیکھنا باقی ہے، آف کورس آصف علی زرداری صاحب کی عمر میں ان کی عمر میں بہت فرق ہے اور وہ اپنے والد صاحب سے سیکھتے آئے ہیں اور سیکھتے رہیں گے تمام عمر، لیکن بلاول بھٹو زرداری صاحب نوجوان لیڈر ہیں اور اس وقت جو پاکستان کی جو ووٹ بینک ہے اس میں 70% نوجوان لوگ ہیں، ان کو ساتھ لے کے چلنا، ان کو پولیٹکس کے اندر انوالو کرنا، ان کے لیے پروگرامز بنانا، ان کے لیے وہ مواقع پیدا کرنا جن کی ان کو ضرورت ہے، ان کے اندر دوبارہ سے وہ امید دینا، کیونکہ اس وقت وہ بڑے مایوس ہیں، میں سمجھتی ہوں وہ بہتر طریقے سے بلاول بھٹو زرداری صاحب کر سکتے ہیں بحیثیت وزیر اعظم پاکستان۔ ٹھیک ہے شرمیلا فاروقی صاحبہ، مفاہمت کے بادشاہ ہے زرداری صاحب، تو کسی کے ساتھ مفاہمت کا ارادہ رکھتے ہیں اس بار الیکشنز میں؟ یہ کلیئر کٹ نو کا جواب دے دیا انہوں نے۔ دیکھیے جی، نا کا لفظ تو سیاست میں نہیں ہوتا ہے، اور ایک جمہوری سیاسی جماعت جس کا تعلق گراس روٹ لیول کے ورکرز کے ساتھ ہوتا ہے، اس کے دروازے ہمیشہ ہر کسی کے لیے کھلے ہوتے ہیں، ان تمام لوگوں کے لیے جو جمہوریت میں یقین رکھتے ہیں، جو اس ملک کی عوام کی خدمت پر یقین رکھتے ہیں۔ تو ہم نے تو کبھی بھی یہ بات نہیں کی کہ ہم نے تو کبھی بھی نو کبھی کسی کو نہیں کہا، ہمارا تو کسی سے جھگڑا ہی نہیں ہے جی۔ ہم نے تو اس ملک میں غربت سے لڑائی کرنی ہے، بے روزگاری سے کرنی ہے، مہنگائی سے کرنی ہے، ہمارا جھگڑا اور کسی سے تھوڑی ہے۔ آپس میں اگر ہم جھگڑتے رہیں گے تو ہم ملک کیسے چلائیں گے؟ اس وقت جو سیاسی اور معاشی معاملات اور حالات پاکستان کے ہیں، کہ آپ سمجھتی ہیں کہ اس میں کوئی گنجائش ہے کہ آپ آپس میں ایک دوسرے سے لڑائی کریں؟ You have to fight poverty. شرمیلا فاروقی صاحبہ، یقیناً جو ہے یہ وقت لڑائی کا نہیں ہے، لیکن جس طرح کے کامنٹس بلاول صاحب کی جانب سے پچھلے دنوں میں آئے، بزرگ سیاستدان جو ہیں وہ گھر پر بیٹھ جائیں، یہ چیزیں اختلافات پیدا کرتی ہیں۔
بلاول بھٹو زرداری صاحب نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا کہ جو روایتی فسردہ سیاست ہے اس کو چھوڑ دیں. اور وہ روایتی فسردہ سیاست کیا ہے؟ یہی لڑائی جھگڑے کی سیاست، سیاسی انتقامی کارروائیوں کی سیاست. کیا ہوتا ہے؟ ایک دوسرے سے لڑائی کرتے ہیں، ایک دوسرے کو جیلوں میں ڈالتے ہیں، ایک دوسرے کے اوپر سیاسی مقدمات بناتے ہیں، ایک دوسرے کی بات کا احترام نہیں کرتے. لیکن پیپلز پارٹی کی تو یہ سیاست ہے ہی نہیں. ہم تو کہتے ہیں ایک نئی سیاست کو جنم دیں جہاں پر سب مل کے ساتھ چلیں، سیاسی ہم آہنگی ہو، نئی میثاق معیشت جو ہے اس کا انعقاد کریں، اس کی بنیاد ڈالیں، پاکستان کی عوام کو امید دیں، پاکستان میں معیشت کو بحال کریں، پاکستان میں ایک نئی پولیٹکس کو جنم دیں جہاں پر سب ساتھ مل کے چل رہے ہیں ان دا لارج انٹرسٹ آف دا نیشن. یہی کہا ہے. کسی سے لڑائی کی تو بات انہوں نے کی نہیں، نہ کسی کو برا کہا. سب کو یہ کہا کہ ٹھیک ہے آپ اگر یہ کر سکتے ہیں تو کریں، اور نہیں کر سکتے تو پھر گھر بیٹھ جائیں. پھر ان لوگوں کو سامنے آنے دیں جو اس ملک کے اندر بہتری چاہتے ہیں، امن چاہتے ہیں، محبت چاہتے ہیں، پیغام چاہتے ہیں، سیاسی اور معاشی استحکام چاہتے ہیں. ٹھیک ہے شرمیلا فاروقی صاحبہ، اگر بات کریں تو سندھ کے اندر جو ایک الائنس بن رہا ہے ساری جماعتوں کا، جس میں جماعت اسلامی آپ کی جو ہے وہ بڑی کمپٹیٹر ہے، تو آپ کو لگتا ہے کہ اس بار جو الیکشنز آنے جا رہے ہیں سندھ کے اندر پاکستان جو پیپلز پارٹی ہے وہ اسی طرح سے کمپیٹ کرے گی، اور جماعت اسلامی کو اسپیسیفکلی آپ اسی طرح سے کمپیٹ کر پائیں گے؟ کیونکہ جو ریسنٹ الیکشنز ہوئے اس میں تو آپ جیت گئے، لیکن آنے والے الیکشنز میں آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ ایک پورا الائنس بن چکا ہے، ساری سیاسی جماعتیں ایک طرف ہیں اور پاکستان پیپلز پارٹی دوسری طرف ہے. دیکھیے یہ سیاسی میدان ہے، یہاں پر ہم الیکشن کے اندر جا رہے ہیں، جس سے دل چاہے وہ مفاہمت کرے، جس کا جس سے دل چاہے وہ اس کے ساتھ پولیٹیکل الائنس بنائے. اس میں ہمیں کسی قسم کا کوئی اعتراض نہیں. ہم تو چاہتے ہیں کہ لوگ آگے چلیں، میدان میں مقابلہ مزیدار ہو. اور پچھلے الیکشنز میں آپ نے لوکل باڈیز کی یہ دیکھا کہ پیپلز پارٹی کو تو سب ایک ڈارک ہارس کہہ رہے تھے کہ شاید ہم سیٹیں ہی نہیں نکالیں گے، لیکن الحمدللہ کراچی میں آج ہمارا میئر ہے. جو بھاگنے والے تھے وہ بھاگ گئے، انہوں نے الیکشن کا بائیکاٹ کر دیا. ہم تو میدان چھوڑ کے نہیں بھاگتے، ہم تو کہتے ہیں ہاں مقابلہ کرو. لوگوں کے ووٹ کے اوپر اعتماد رکھے نا، اگر خدمت کی ہے تو لوگ ووٹ دیں گے، نہیں خدمت دی تو پھر آپ کو بیساکھیوں کی ضرورت ہوگی. شرمیلا صاحبہ آپ نے بات کی کہ میئر جو ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی کا ہے. اس سے پہلے ایم کیو ایم کے جب میئر تھے تو ایک گلہ ان کی جانب سے آتا تھا کہ ہمارے پاس اختیارات نہیں ہیں. آپ کو لگتا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے میئر کے پاس سارے اختیارات ہیں؟ دیکھیے قانون اور آئین کے اندر جو لوکل گورنمنٹ ایکٹ ہے اس کے تحت جو بھی اختیارات ہیں وہ تمام اختیارات میئر استعمال کرتا ہے. اب پیرالل گورنمنٹ تو نہیں ہو سکتی نا، ایک طرف پروونشل گورنمنٹ چل رہی، ایک طرف میئر کی گورنمنٹ چل رہی، وہ نہیں ہو سکتا. ماضی کے جو میئر تھے وہ چاہتے تھے کہ جی ہم ہی صوبہ چلا لیں، چیف منسٹر کچھ نہ کریں. ایسا ہوتا نہیں ہے. یہ خواب میں شاید آپ کی خواہشات ہوں، لیکن پروونشل گورنمنٹ ہوتی ہے، میئر ہوتا ہے. اور اسی طریقے سے میں یہ سمجھتی ہوں کہ آپ کم وسائل میں بھی اور جتنے آپ کے پاس اختیارات ہیں کم از کم ان کو تو استعمال کریں. ماضی کے میئر تو جو اختیارات تھے وہ بھی استعمال نہیں کرتے تھے اس رونے میں کہ جی ہمیں اور چاہیے. تو یہ جو ہوس ہے نا، یہ ہوس کسی کو کام نہیں کرنے دیتی ہے. اگر لوکلی اس وقت الحمدللہ ہمارا میئر تو کمپلین نہیں کرتا. اور شرمیلا فاروقی صاحبہ اگر لوکلی بات کر لی جائے کراچی کے اندر، تو زرداری صاحب نے کل کہا کہ ہمارے پاس ایک پورا روڈ میپ ہے پاکستان کو اکانومیکلی آگے بڑھانے کے لیے. تو ایک طرف دیکھیں تو کراچی کے اندر سندھ آپ کا صوبہ ہے، آپ کی اکثریت ہے وہاں پر، آپ بلدیاتی انتخابات میں آپ کی پارٹی جیتی ہے. ایک اگر ہم لوگ پوائنٹ آف ویو دیکھیں، ایک چیز کو دیکھیں تو وہاں پر جو گٹروں کے ڈھکن ہیں وہ پوری طرح سے نہیں لگ رہے، اور دوسری جانب آپ کی پارٹی یہ کہہ رہی ہے کہ ہمارے پاس پورا اکانومیکلی لے کر چلنے کا اس کو روڈ میپ ہے. اور جب میئر سے بات کی جائے تو میئر کہے کہ یہ سارا قصور عوام کا ہے. یہ ساری چیزیں آپس میں کمپیئر کریں تو بڑی ان پیرلل سی لگتی ہیں. دیکھیں جی گٹر کے ڈھکن کا جواب تو میں آپ کو نہیں دے سکتی. آپ کا میئر ہے، آپ کا میئر ہے، آپ نے کہا انتخابات کے بعد نمائندے ہیں. میئر نے تو کبھی نہیں کہا کہ میں گٹر کے ڈھکن نہیں لگاؤں گا. نہیں، انہوں نے کہا کہ یہ ساری چیزیں عوام کی جانب سے جو ہے وہ شر پسند ایسے لوگ ہیں. مجھے بات تو کرنے دیں بی بی، آپ نے سوال پوچھا ہے، لیٹ می رپلائی، جواب دینا میرا کام ہے. میئر نے تو یہ کہا ہے کہ ہم تو ڈھکن لگاتے ہیں، لیکن جو کچھ شر پسند لوگ ہیں جو فیل کرنا چاہتے ہیں اس سسٹم کو،
वो उठा देते हैं। हमने देखा नहीं है कि गटर के अंदर जब बारिशें होती हैं तो गटर के अंदर बोरियां भर दी जाती हैं ताकि गटर चौक हो जाएं, पानी, बारिश का पानी खड़ा हो जाए। ये चीज़ें आपने देखी हुई, ये मीडिया ने दिखाई हुई है, ये मैं नहीं कह रही हूँ। शर्मिला फारूकी साहब, एक छोटा सा कमेंट चाहूँगी कि कल लतीफ़ खोसा और बुशरा बीबी के दरमियान की जो गुफ्तगू है वो एक ऑडियो लीक हुई। आपको लगता है कि पाकिस्तान की पॉलिटिक्स के अंदर इस तरह के वाक़यात पहले भी हो चुके हैं, लेकिन अब जब इलेक्शंस का वक्त करीब है या अगर अखलाकियात की बात कर ली जाए तो इस तरह की चीज़ें जो है वो पाकिस्तान की पॉलिटिक्स या किसी भी मुल्क की सियासत के अंदर कोई जगह रखती हैं, और क्या इनके ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई होनी चाहिए? देखिए, मैंने ये ऑडियो सुनी नहीं क्योंकि कल मैं बलूचिस्तान में थी जलसे में, तो मेरी नज़र से नहीं गुजरी। लेकिन मैं समझती हूँ कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो चादर और चार दीवारी में ही रहनी चाहिए, उसका सियासत से कोई ताल्लुक़ नहीं होना चाहिए और उसे सियासत में इन्वॉल्व भी नहीं करना चाहिए। ये जो घरेलू मामलात हैं, इस किस्म की ऑडियो लीक्स हैं, अगर तो इससे पाकिस्तान को नुकसान पहुंच रहा है या कोई ऐसी चीज़ है तो फिर ज़रूर उसके ऊपर तबसरा करें, लेकिन अगर ये किसी की पर्सनल मामलात हैं तो उस तरह इस तरीके से उसको बाज़ार में या पब्लिक में ना उछालें। दिस इज़ मैं इसको बिल्कुल सपोर्ट नहीं करती। ठीक है शर्मिला फारूकी साहबा, अब आने वाले इलेक्शंस को लेकर जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का बलूचिस्तान में आजकल बहुत फोकस चल रहा है, बाकी जमातों का भी चल रहा है, तो बलूचिस्तान को स्पेसिफिकली अगर लेकर बात की जाए तो वहाँ पर आपका क्या मैप है, किस तरह से इलेक्शंस को लेकर चलेंगे और कितनी अक्सरियत की सीटें जो है वो आप हासिल करेंगे, ये आप बता दीजिएगा किस तरह से वहाँ पर इलेक्शंस को लेकर चलना है स्पेसिफिकली बलूचिस्तान के अंदर। देखिए, बलूचिस्तान के हवाले से जब सदर जरदारी साहब सदर थे तो उन्होंने आगाज़ हुकूक बलूचिस्तान का इनेकाद किया था और बलूचिस्तान के कुछ दरीना मसाइल हैं जो कि बहुत जेन्युइन हैं, उनको एड्रेस होना चाहिए। मिसिंग पर्सनस हैं, कुछ महरूमियाँ हैं, बिल्कुल हैं, दे शुड बी एड्रेस्ड। और हमारा यौम तासीस का जलसा बलूचिस्तान में करने का मतलब यही था कि हम बलूचिस्तान को 100% ओन करते हैं। जिस तरह कहते हैं ना बेनज़ीर चारों सूबों की जंजीर, तो पीपल्स पार्टी के कारकुन कल बेशुमार हज़ारों की तादाद में कारकुनान वहाँ पर जमा थे। वो खुश थे बिलावल भुट्टो को देख के, वो खुश थे सदर जरदारी को देख के, वो खुश थे हम लोगों को देख के कि हम वहाँ पर आए हैं और हम बलूचिस्तान के मसाइल और वसाइल के ऊपर बात करेंगे। तो इंशाल्लाह ताला बलूचिस्तान में भी पीपल्स पार्टी बेशुमार सीटें ले जाएगी और फिर बलूचिस्तान के जो मसाइल जिस तरह पहले हमने कोशिश की थी उनको हल करने की, वो सिलसिला हम वहीं से शुरू करेंगे। गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहेगा, एक ब्रेक के बाद हमारे साथ रहेगा। प्रोग्राम में एक दफ़ा फिर से खुशामदीद। अब बात करेंगे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा राना एहसान अफजल। सर बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। सर आपसे जानना चाहूँगी कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ को अगर देखा जाए तो इलेक्शन कैंपेन के अंदर उस तरह से एक्टिव नज़र नहीं आती जिस तरह से पहले इलेक्शंस में नज़र आती थी। सर ये पुरएतमादी है कि इस बार वज़ीर आज़म हमारे ही होंगे या कुछ मामला अंदरूनी मामला कुछ और है, कुछ डील वगैरह है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, इसकी बुनियादी वजह यह है कि अभी तक इलेक्शन कमीशन की तरफ से इलेक्शन स्केड्यूल जारी नहीं हुआ और दूसरा ये कि अभी तक जो कैंडिडेट्स हैं उनको पार्टी टिकट्स जो हैं वो नहीं दिए गए। हमेशा इलेक्शन की कैंपेन आपको तब नजर आती है जब एक तो इलेक्शन स्केड्यूल जारी हो जाए और फिर पार्टी कैंडिडेट्स को टिकट मिल जाए। तो इस चीज़ पे हमारा अंदाज़ा है कि इस हफ्ते के अंदर हम उम्मीद पे हैं कि इलेक्शन कमीशन एक डिटेल्ड जो स्केड्यूल है इलेक्शन का वो अनाउंस कर देंगे। और दूसरा, PMLN ने खुद 9 दिसंबर से ऑनवर्ड जो एक अवामी राब्ता है जलसों की सूरत में पूरे पाकिस्तान में, उसका स्केड्यूल जो है वो अनाउंस कर देंगे जहां हम बताएंगे कि कहां कहां जलसे होंगे। तो इसके अलावा तो और कोई वजह नहीं है। इलेक्शन स्केड्यूल आते ही मेरे ख्याल से अवामी राब्तों में बहुत तेज़ी आ जाएगी। सर एक बड़ा सवाल बन रहा है कि अगर इस बार के इलेक्शंस के अंदर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ अक्सरियत की सीटें जीत जाती है तो आपके वज़ीर आज़म के उम्मीदवार नवाज शरीफ ही होंगे? जी बिल्कुल, मियां नवाज शरीफ मुल्क वापस आए हैं और वो PMLN की कैंपेन को लीड भी करेंगे और हमारे वजारत उज़्मा के जो कैंडिडेट हैं वो मियां नवाज शरीफ ही होंगे। ठीक है सर, एक छोटा सा कमेंट इस बात पे चाहूँगी कि कल एक ऑडियो लीक हुई बुशरा बीबी की और लतीफ़ खोसा साहब की। सर ये सारी चीज़ें ऑडियो लीक्स हो जाना ये पहले भी होती रही हैं पाकिस्तान की सियासत के अंदर और अब ये बहुत आम चीज़ें हो चुकी हैं, इनके ऊपर कोई कार्रवाई होनी चाहिए? क्या ये नॉर्मल सी चीज़ें हैं सियासत के अंदर इस तरह के वाक़यात हो जाना?
اخلاقیات کی طرف سے اگر دیکھا جائے تو دیکھیں آڈیو لیک کی بالکل تحقیق ہونی چاہیے ہے، وہ کھوسا صاحب کی طرف سے ہوئی یا بشرا بی بی کی طرف سے ہوئی، کیسے ہوئی، بالکل اس کی تہہ تک پہنچنا چاہیے، اور جن لوگوں کی ہوئی ہے ان کے پاس پورا حق ہے کہ وہ عدالتی کارروائی اس پہ پرسو کریں، کوئی پٹیشن دائر کریں اور اس کو حتمی انجام تک پہنچائیں۔ اس سے میں اتفاق کروں گا، اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے، ہونی چاہیے جی تحقیق اس میں۔ ٹھیک ہے سر، اگر بات کر لی جائے الیکشنز کے حوالے سے تو سندھ کے اندر آپ الائنس بنا رہے ہیں باقی جماعتوں کے ساتھ، اور بلوچستان میں بھی کیمپین جو ہے وہ بھرپور طریقے سے جاری ہے۔ سر بلوچستان میں اس بار بہت فوکس چل رہا ہے، باقی جماعتوں کا بھی چل رہا ہے، لیکن پی ایم ایل این بھی بہت زیادہ فوکس کر رہی ہے۔ ایسا پہلی بار ہو رہا ہے کہ پاکستان کی سیاست کے اندر الیکشن سے پہلے بلوچستان کو جو ہے وہ بہت زیادہ اس کے اوپر ہائی لائٹ کیا جا رہا ہے، کوئی خاص وجہ ہے اس کی؟ دیکھیں یہ بھی پہلی دفعہ ہو رہا ہے کہ پری الیکشن آپ اسٹریٹجی بنا رہے ہیں اور آپ الائنس کو اپنے ساتھ شامل کر رہے ہیں، ورنہ ہمیشہ زیادہ تر ایسے ہی ہوتا رہا ہے کہ الیکشن کے بعد رزلٹ آنے کے بعد لوگ الائنسز بناتے ہیں، لیکن اس میں کوئی آئینی کوئی قدغن نہیں ہے، کوئی رکاوٹ نہیں ہے، یہ جمہوریت کا حصہ ہے کہ اگر آپ کسی جماعت سے جس کے ساتھ آپ کا ڈائریکٹ مقابلہ نہیں ہے، مثال کے طور پہ ایم کیو ایم وزارت عظمیٰ کی امیدوار نہیں ہے، تو ان کے ساتھ آپ الحاق کریں اور اس کے کوئی نکات ہوں، جس طرح مثال کے طور پہ لوکل باڈیز کے اوپر وہ ایک آئینی کور چاہتے ہیں، کنٹینیوٹی آف لوکل باڈیز کا اور فائنینشیل اٹانومی کا، اسی طرح بی اے پی کے ساتھ بلوچستان کے معاملات کے اوپر ایک الحاق ہونا کہ کیسے بلوچستان کے معاملات کو حل کرنا ہے، کے پی کے معاملات کو حل کرنا ہے۔ تو جو ریجنل پارٹیز ہیں ان کے ساتھ ہم الائنسز بنا رہے ہیں اور ممکنہ طور پہ سیٹ ایڈجسٹمنٹ بھی کریں گے، یہ ہماری الیکشن اسٹریٹجی کا حصہ ہے، اور اس میں اگر اور جماعتیں بھی اسی طرز پہ چلنا چاہتی ہیں تو کسی کو کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔ سر یہ اور جماعتوں کے اندر پاکستان پیپلز پارٹی شامل ہوگی یا نہیں؟ دیکھیں بالکل ان کے پاس حق ہے کہ وہ جائے اور کسی جماعت سے الحاق کرے، الائنس کرے، لیکن جہاں تک پی ایم ایل این اور پیپلز پارٹی کا الائنس کی بات ہے، دیکھیں وہ تو خود وزارت عظمیٰ کی ریس میں ہے اور ہم بھی ہیں، تو میرے خیال سے اس کے زیادہ امکانات ہیں کہ ہم ایک دوسرے کا مقابلہ کریں گے، اور الیکشن سے پہلے تو ناممکنات میں ہے کہ ہم ان کے ساتھ کوئی الائنس کریں۔ الیکشن کے بعد بھی ہم سمجھتے ہیں کہ جمہوریت کا حسن جو ہے وہ گورنمنٹ اور ایک مضبوط اپوزیشن میں ہے۔ تو پچھلی دفعہ بھی جو پی ڈی ایم کی حکومت تھی جس میں ساری جماعتیں حکومت کا حصہ تھیں، تو وہاں اپوزیشن تگڑی نہیں تھی، اور وہ بھی اس کا صحرا بھی خان صاحب کو جاتا ہے جو بھاگ گئے نیشنل اسمبلی سے، جنہوں نے جمہوری رستہ نہیں اختیار کیا اور پروپیگنڈے اور نفرت کے بیج بونے کا رستہ اختیار کیا۔ اگر وہ نیشنل اسمبلی میں بیٹھتے اور اپوزیشن کا رول اختیار کرتے تو وہ ملک کے مفاد میں تھا، لیکن وہ کم ہی کام ایسے کرتے ہیں جو ملک کے مفاد میں ہو، تو انہوں نے دوسرا رستہ اختیار کیا۔ تو آگے بھی ہم سمجھتے ہیں الیکشن کے بعد ایک تگڑی اپوزیشن لازم ہے۔ الیکشنز کے بعد کی یہ صورتحال ہے۔ سر اگر بات کر لی جائے پنجاب کی تو پاکستان پیپلز پارٹی آصف علی زرداری صاحب کہہ رہے تھے کہ وہ پنجاب میں خود آ کر جو ہے وہ الیکشنز کی کیمپین کو آگے بڑھائیں گے، اور ان کا قیام بھی جو ہے وہ پنجاب میں ممکنات میں سے ہے۔ آئی پی پی کی بات کر لی جائے تو آئی پی پی ایک بڑا دعویٰ کر رہی ہے کہ اکثریت وہ بنائے گی پنجاب میں، تو آپ کی پارٹی کا کیا دعویٰ ہے؟ دیکھیں پی ایم ایل این تو کلین سویپ کرے گی پنجاب کو۔ رانا ثناء اللہ صاحب جو ہمارے صدر ہیں پنجاب کے، انہوں نے تو یہاں تک کلیم کیا ہے کہ ہم 120 سیٹیں جو ہیں نیشنل اسمبلی کی نکالیں گے پنجاب سے۔ تو انشاءاللہ تعالی پنجاب ہمارا سٹرونگ ہولڈ ہے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے پنجاب میں بڑا کام کیا ہے اور ہم اس کو ضرور کلین سویپ کریں گے۔ سر اگر سندھ کی بات کر لی جائے تو سندھ کے اندر ایک الائنس بنا رہی ہے آپ کی جماعت باقی جماعتوں کے ساتھ، تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ آپ کا الائنس پاکستان پیپلز پارٹی کو ٹکر دے گا؟ پاکستان پیپلز پارٹی اس پر حکومت نہیں بنا پائے گی سندھ میں؟ دیکھیں بالکل کیوں نہیں ٹکر دے گا، اس کی وجہ یہ ہے کہ ایم کیو ایم بڑی سٹرونگ ہے کراچی میں اور حیدرآباد میں، باقی انٹیریئر سندھ کے اندر جی ڈی اے اور باقی اور بھی دیگر جماعتیں ہیں جن کا اچھا ایک ہولڈ ہے، اور وہاں جب پی ایم ایل این کی الائنس کے ساتھ کراچی میں مثال کے طور پہ ہم نے 2018 میں ساری کی 14 سیٹوں پہ کینڈیڈیٹ کھڑے کیے، اور کہیں وہ نمبر 2 آئے، کہیں وہ نمبر 3 آئے، تو جب وہ جہاں نمبر 2 آئے وہاں ایم کیو ایم کی سپورٹ کے ساتھ ہم نمبر 1 ہو جائیں گے، اور جہاں ہم نمبر 3 آئے وہاں ہماری سپورٹ کے ساتھ ایم کیو ایم نمبر 1 ہو جائے گا۔ تو بالکل پی ایم ایل این بھی سیٹیں نکالے گی اور اس کے الائز بھی سیٹس نکالیں گے، اور یہ بالکل ایم کیو ایم کا دعویٰ ہے، اور وہ کر رہے ہیں کہ وہ اس دفعہ ایک کولیشن حکومت جو ہے وہ سندھ میں بنائیں گے۔
سر اگر پی ٹی آئی کی بات کر لی جائے تو یہ تقاضا ہر پارٹی کرتی ہے کہ ہمیں فری اینڈ فیئر الیکشنز لڑنے کا موقع مل جائے، تو سر آپ کو لگتا ہے جو چیلنجز پی ٹی آئی کے لیے بن رہے ہیں اور بنائے جا بھی رہے ہیں، اس کے باوجود یا اس کے بعد جو ہے وہ پی ٹی آئی فری اینڈ فیئر الیکشنز لڑ سکے گی، اور ایک دم سے ایک یو ٹرن آ جانا کہ پارٹی چیئرمین ایک وکیل برادری میں سے کسی کو لگا دینا، اس کا حقدار کوئی سیاسی رہنما نہیں ہوتا، بجائے اس کے کہ آپ وکلا میں سے کسی ایک شخص کو چن لیں؟ دیکھیں پی ٹی آئی کے، میں نے جس طرح پہلے بھی کہا کہ پی ٹی آئی کے پاس جمہوری رستہ تھا، وہ کے پی کے پنجاب کی حکومت چلاتی، نیشنل اسمبلی میں اپوزیشن کا رول اختیار کرتی، تو میں سمجھتا ہوں ان کی سیاست آج بہت مضبوط ہوتی اور وہ بڑے ایک اچھی جگہ پہ ہوتے، لیکن ان کے لیڈر نے یہ رستہ نہیں اپنایا، انہوں نے یہ بہتر سمجھا کہ وہ عالمی سازش، امریکن پروپیگنڈا، امریکن کنسپریسی کا پروپیگنڈا کر کے میر جعفر، میر صادق کے نعرے لگا کے پھر وہ 9 مئی کے واقعات میں ملوث ہوا، اور آج بھی جب میں ان کے اسپوکس پرسنز کی باتیں سنتا ہوں تو وہ کہتے ہیں کہ 9 مئی کا جو واقعہ ہے وہ پی ٹی آئی کے خلاف سازش ہے، جبکہ انہی کے لوگ گاڑیوں پہ چڑھ کے فوجیوں کی پتلونیں لہرا رہے تھے۔ تو جب آج بھی وہ یہ کہیں گے کہ یہ در حقیقت ہمارے سے غلطی نہیں ہوئی اور یہ سازش جو ہے ہمارے خلاف ہوئی، یعنی کہ ریاست نے ان کے ساتھ کوئی سازش کی، تو میں سمجھتا ہوں آج بھی وہ نفرت کے بیج بو رہے ہیں، آج بھی ان کی سیاست جو ہے وہ پازیٹیوٹی کی طرف نہیں بڑھی، اور جو نیگیٹیوٹی کے اوپر انہوں نے سیاست کی آج وہ اس وجہ سے زیر عتاب ہیں۔ اگر ہم کہیں کہ یہ چیزیں آپ ان سب چیزوں کو بھلا کے ان کو ایک کھلا گراؤنڈ دے دیں تو یہ لیول پلینگ فیلڈ نہ ہونا ہوگا، کیونکہ اگر کوئی قانون کو ہاتھ میں لیتا ہے اور چیزوں کو ایک ڈیمیج کرتا ہے ملک کے اندر، تو پھر ان کو قانونی جو ہے کارروائیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ تو باقی یہاں تک کہ کس کو انہوں نے چیئرمین بنایا یہ ان کا اپنا جو ہے وہ ڈیسیجن ہے، اچھی بات ہے۔ دیکھیں خان صاحب جیل میں ہیں، اگر وہ پارٹی کو وہاں سے چلانے کی کوشش کریں گے تو پارٹی کو نقصان ہوگا، تو یہ اچھی بات ہے کہ انہوں نے جو ہے وہ کسی اور کو ذمہ داری دی، اور ہم ان کو ویلکم کرتے ہیں۔ اگر یہ پازیٹیوٹی کی سیاست کریں گے تو کیوں نہیں ہم ان کو سپورٹ کریں گے اور کیوں نہیں ویلکم کریں گے۔ صاحب ایک وہ بھی وقت تھا جب نواز شریف صاحب کے اوپر اسی طرح کی کچھ سختیاں تھیں، لیکن پارٹی کو تو انہوں نے بھی چلایا تھا اس دور میں۔ نہیں دیکھیں، نواز شریف صاحب نے پارٹی کو نہیں چلایا تھا، نمبر ایک وہ ان کا پیناما میں نام نہیں تھا، لیکن ان کو پولیٹیکل وکٹمائزیشن کر کے پھر بھی نکال دیا گیا وزارت عظمیٰ سے، اور پارٹی کی صدارت بھی چھین دی۔ پھر الیکشن کے ٹائم پہ ان کو تو سزائیں بھی سنا دی گئی تھیں اور وہ جیل کے اندر قید تھے، تو انہوں نے 2018 کی جو ہے وہ کمپین نہیں کی۔ سر ماضی کی بات شروع ہو ہی گئی ہے تو کچھ ماضی کے حوالے سے ڈسکس کر لیتے ہیں۔ 2018 میں ایک دور تھا جب پی ایم ایل این کے اوپر بہت زیادہ چیلنجز آئے اور نواز شریف کو، مریم نواز کو جو ہے وہ جیل میں رہنا پڑا، اس کے بعد پھر مزید اور بھی کچھ چیزیں ان کے لیے آئی، جو صفدر صاحب تھے وہ بھی کچھ عرصے کے لیے جیل میں رہے۔ آج اگر دیکھا جائے تو جب 2023 یا 24 کے الیکشنز جو ہیں وہ ہونے جا رہے ہیں 2024 کے اندر، تو عمران خان جو ہیں وہ جیل میں ہیں۔ سر یہ کچھ مماثلت نہیں لگتی دونوں چیزوں میں کہ کچھ چیزیں جو ہیں وہ ریپیٹ ہو رہی ہیں، رہنما بدل گئے ہیں لیکن چیزیں وہی، پیٹرن وہی ہے؟ نہیں، بالکل بھی کمپیریزن نہیں بنتا، اور اس کی بنیادی وجہ دو ہیں، جو ایک میں نے پہلے آپ کو بتا دی کہ پی ٹی آئی کے پاس جمہوری رستہ اختیار کرنے کی آپشن موجود تھی، انہوں نے نہیں کیا، انہوں نے تصادم کا رستہ اختیار کیا، انہوں نے نفرت کے بیج بوئے جس سے فوجی تنصیبات کے اوپر ان کے جماعتیوں نے یا ان کے پارٹی ممبرز نے حملہ آور ہوئے وہ، اور اس کے سنگین نتائج آج وہ بھگت رہے ہیں۔ پی ایم ایل این نے کوئی ایسا وار جو ہے وہ نہیں کیا تھا۔ پی ایم ایل این کے جو لیڈر ہیں میاں نواز شریف، ان کا تو نام بھی پیناما میں نہیں تھا، لیکن ان کو ٹارگٹ کیا گیا، اور اس وقت جوڈیشل ایکٹیویزم، اس وقت کے ثاقب نثار جو ٹکٹیں بانٹ رہے تھے پی ٹی آئی کے، ان کے بیٹے، وہ انہوں نے مانیٹرنگ جج بٹھائے نیب کی عدالتوں کے اوپر جنہوں نے سزائیں سنائی، تو یہ بالکل بھی کمپیریزن نہیں بنتا۔ دیکھیں 200 انٹرویو دیے ہوں گے خان صاحب نے ویسٹرن میڈیا کو، ایک انٹرویو میں انہوں نے یہ نہیں کہا کہ یہ عالمی سازش ہے یا امریکن کنسپریسی ہمارے ساتھ ہوئی ہے، تو یہاں عوام کو وہ گمراہ کرتے رہے اور اس کے اوپر نفرت کے بیج بوتے رہے، تو پھر یہ دونوں چیزوں کو آپ کیسے کمپیئر کر سکتے ہیں؟ احسان افضل صاحب، اگر پی ایم ایل این کی جو ہے وہ انٹرا کلیشز کی بات کر لی جائے تو دانیال عزیز اور احسن اقبال کا ایک جو کہہ لیں کہ آپس میں کلیش ہے وہ بہت زیادہ پرومیننٹ ہو رہا ہے، اس کے حوالے سے پارٹی کا کیا رد عمل ہے اور اس کو کس طرح سے ریزالو کیا جائے گا؟ کیونکہ الیکشنز کا وقت ہے اور الیکشن سے پہلے اس طرح کے معاملات کوئی بھی سیاسی پارٹی افورڈ نہیں کرتی۔
دیکھیں آپس میں جماعتوں میں چپکلش چلتی رہتی ہے، اس کی کئی وجوہات ہوتی ہیں، آپ کی اپنی لوکل پالیٹکس ہوتی ہے. جو الزامات دانیہ عزیز صاحب نے احسن اقبال پہ لگائے کہ وہ مہنگائی کے وہ ذمہ دار ہیں، تو دیکھیں مہنگائی کی تو بہت ساری وجوہات ہیں. پرائس کنٹرول کمیٹی تو اس کا تو ایک رول ہے، لیکن ڈی ویلیویشن سے مہنگائی کے اندر بڑا فرق پڑا. جو فسکل ڈیفیسٹس بڑے بڑے تھے اس سے مہنگائی کے اندر بڑا فرق پڑا. تو عالمی منڈی کی قیمتوں کا بڑا اثر تھا مہنگائی کے اوپر. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ لوکل پالیٹکس زیادہ ہے اس میں، اور کوئی اتنا کوئی بڑا معاملہ نہیں ہے. اتنی جماعتوں میں جہاں ہزاروں کی تعداد میں ممبرز ہوں جھڑپیں ہو جاتی ہیں، لیکن میں سمجھتا ہوں ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا. دانیہ عزیز صاحب کو اگر کوئی گریونسز ہیں تو وہ ان کو جو ہے پارٹی کے انٹرنلی ڈسکس کرنے کی ضرورت تھی. اس طرح اوپنلی کر کے کوئی اچھا تاثر نہیں کیا. جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ رہنما پاکستان مسلم لیگ نواز رانا احسان افضل ہمارے ساتھ موجود ہے. گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا، ایک بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہے گا. پروگرام میں ایک دفعہ پھر سے خوش آمدید. اب بات کریں گے کشمیر جیسی خوبصورت سرزمین پر. تو ہندوستان کی بربریت کافی عرصے سے جاری ہے، لیکن اب یہ بربریت کشمیر سے آگے بڑھ چکی ہے اور کینیڈا اور امریکہ جیسے ڈیولپڈ ممالک کے اندر یہ تمام تر واقعات ہونا شروع ہو چکے ہیں. کینیڈا تو ان تمام تر واقعات کی پہلے ہی مذمت کر چکا ہے اور ان کے خلاف کارروائی کا مطالبہ بھی کر چکا ہے، لیکن اب امریکہ نے بھی ان تمام تر چیزوں اور ہندوستانی بربریت کے خلاف مطالبہ کر دیا ہے کہ ان تمام تر چیزوں پر ری ایکشن لیا جائے. اس پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں سید محمد علی، ایکسپرٹ ہیں انٹرنیشنل افیئرز کے. سر بہت شکریہ آپ کے ٹائم کا. آپ سے جاننا چاہوں گی سر، یہ تمام تر واقعات کشمیر جیسی سرزمین پر پہلے ہوتے تھے، اب بڑھ کر انٹرنیشنلی اگر دیکھا جائے تو بڑی ڈیولپڈ کنٹریز جیسے امریکہ اور کینیڈا میں ہونا شروع ہو گئے ہیں. اب تک کشمیر جیسے اگر جگہ پر ان چیزوں کی کارروائی کی جاتی تو یہ واقعات آگے نہ بڑھتے، انڈیا کی جانب سے یا مودی سرکار کے جو ہتھ کنڈے ہیں یہ ان کا سلسلہ آگے نہ بڑھ پاتا. ابھی تک کیا جو ہے وہ عناصر ہیں جن کی بنا پر ان تمام تر چیزوں کی کارروائی نہیں ہو پائی، انڈیا کے خلاف کوئی بھرپور ری ایکشن نہیں لیا گیا ان ساری چیزوں کا؟ بہت شکریہ جی. دیکھیے میں سمجھتا ہوں کہ اس میں ایک اپرچونٹی بھی ہے اور ایک میں سمجھتا ہوں پاکستان کی جو سفارتی کامیابی بھی اس لحاظ سے ہے کہ پاکستان کا جو موقف کشمیر اور بھارت کے رویے کے حوالے سے بہت عرصے سے رہا ہے، آج اسی موقف کی تائید اور انہی خدشات کا اظہار امریکی قیادت اور کینیڈین لیڈرشپ بھی کر رہی ہے. تو اب یوں نظر آتا ہے کہ بھارت جو کہ اپنے آپ کو بدلتے ہوئے عالمی نظام میں امریکہ کا ایک اسٹریٹجک پارٹنر گردانتا تھا اور چین کو کنٹین کرنے میں اپنی خدمات پیش کرنا چاہتا تھا، اب یوں لگتا ہے کہ وہ اپنے سب سے بڑے حلیف اور اتحادی امریکہ کے اندر ریاستی دہشت گردی اور ٹارگٹ کلنگ آف پولیٹیکل اوپوننٹس میں ملوث ہے. اور نہ صرف یہ کہ اس نے ان تحقیقات میں امریکی جو ریلیونٹ ادارے ہیں ان کے ساتھ تعاون نہیں کیا، بلکہ آپ کے توسط سے میں بتاتا چلوں کہ سی آئی اے کے چیف اور ساتھ ہی ساتھ امریکی نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر نے بھی یہ معاملہ بھارت میں اٹھایا، لیکن اس کے باوجود بھارت نے اس میں انویسٹیگیشن میں تعاون نہیں کیا، بلکہ ہائیسٹ لیول پہ صدر بائیڈن نے G20 سمٹ کے سائیڈ لائن پر وزیر اعظم مودی کے ساتھ بھی یہ معاملہ اٹھایا اور ان کو وارن کیا کہ بھارت جو ہے اپنی ریڈ لائنز کراس کر رہا ہے اور یہ امریکہ کی سوورنٹی پہ ایک حملہ ہے کہ اگر بھارتی انٹیلیجنس ایجنسی جو ہے وہ اپنے سیاسی مخالفین کی ٹارگٹ کلنگ اور پولیٹیکل اسیسینیشن امریکی ٹیریٹری پر کرتی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس میں پاکستان کے لیے کچھ اسٹریٹجک اپرچونٹیز ایمرج کر رہی ہیں، کیونکہ اس کا جو بیانیہ اور موقف ہے اب عالمی طاقتیں خصوصاً بھارت کی جو سب سے بڑی اتحادی اور حلیف طاقتیں ہیں امریکہ جن میں سر فہرست ہے، ان کو بھی اس بات کا احساس اور ادراک ہو رہا ہے کہ وہ بھارت کی سیکیورٹی کمٹمنٹ ٹورڈز چائنا کو بھی اوور اسٹیمیٹ نہ کریں، اس کی انتہا پسند سوچ کو بھی نگلیکٹ نہ کریں اور اس کی گلوبل پالیسی ٹو یوز اسٹیٹ اسپانسرڈ ٹیررزم اور ٹارگٹ اساسینیشن آف پولیٹیکل اوپوننٹ کو بھی اگنور نہ کریں. جو کشمیر کا ایشو ہے وہ بہت ساری انٹرنیشنل فورمز کے اوپر رکھا بھی ہے اور اس کے خلاف جو ہے وہ کارروائی کرنے کا بھی کہا، لیکن ایسا کچھ ممکن نہیں ہو سکا آج تک. جب یہ معاملات امریکہ اور کینیڈا
جیسے ممالک تک پہنچے ہیں تو اب امریکہ خود اس کے خلاف جو ہے وہ کارروائی کی کہنے کے خواہش بھی کر رہا ہے. تو کیا لگتا ہے, کہا یہ بھی جاتا ہے کہ انڈیا کے سفارتکاری جو تعلقات ہیں وہ ان تمام تر ممالک کے ساتھ بہت زیادہ اچھے ہیں, جس کی بنا پر اب تک ان کے خلاف کوئی کارروائی نہیں ہو سکی. تو یہ کیا ان عناصر میں شامل ہے؟ دیکھیے, اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ بھارت نے اپنے معاشی لیوریج کو اور اپنے سیاسی اور سفارتی انفلوئنس کو اپنے مقاصد اور مفادات کو آگے بڑھانے اور اپنے انتہا پسندانہ سوچ اور کشمیر پہ جبری قبضے اور ظلم و استبداد سے توجہ ہٹانے کے لیے بہت چابک دستی سے بہت عرصے تک یوز کرتا رہا ہے. لیکن اب آپ دیکھیں یہ جو پیٹرن ہے جس میں کچھ ٹارگٹ کلنگ را جو ہے برطانیہ میں کرتی ہے, کچھ کینیڈا میں کرتی ہے, کچھ امریکہ میں کرنے کی کوشش کرتی ہے, پاکستان میں بہت عرصے سے کرنے کی کوشش کرتی رہی ہے, تو اب آپ کو نظر آ رہا ہے کہ پاکستان کے جو سیکیورٹی کنسرنز دہشت گردی اور اسٹیٹ سپانسر ٹیررزم کے حوالے سے بھارت سے تھے, اب وہی کنسرنز امریکہ اور کینیڈا بھی شیئر کرتا ہے. تو ہمارے لیے یہ اسٹریٹجک اپرچونٹیز ایمرج کر رہی ہیں, جس کے نتیجے میں سمجھتا ہوں ہمارے میڈیا, ہمارے تھنک ٹینکس اور ہمارے سفارتکاروں کو امریکہ اور کینیڈا کی لیڈرشپ کو یہ باور کرانا چاہیے کہ وہ بھارت کی حقیقت کو سمجھتے ہوئے ایک حقیقت پسندانہ انداز میں ریویو کریں اپنے بائیلیٹرل تعلقات وتھ نیو دہلی کو, تاکہ ان کی توقعات جو ہیں وہ بھی یعنی کہ انریلسٹک نہ ہوں, اور جو بھارت کا طرز عمل ہے اور جو اس کی غیر ذمہ دارانہ حکمت عملی ہے اس کی ان کو قرار واقعی سزا بھی مل سکے. سید محمد علی صاحب, آپ نے کہا کہ یہ ہمارے پاس جو ہے وہ پرفیکٹ ٹائم ہے کہ ہم کشمیر کے ایشو کو ریز اپ کر رہے ہیں, تو کس طرح سے پاکستان کو اور پاکستان کے جو سفارتکاری عملہ ہے اس کو اس کے اوپر کام کرنا چاہیے کہ جب انڈیا کے اوپر ریاکشن لیا جائے جس طرح سے واقعات کینیڈا اور امریکہ میں ہوئے ہیں, تو ساتھ ہی کشمیر کا ایشو بھی اس کے ساتھ ہی پوائنٹ اپ ہو؟ جی بالکل, میں سمجھتا ہوں دیکھیں اس وقت جو انٹرنیشنل پبلک سینٹیمنٹ اور گریونس جو ہے غزہ کی صورتحال کے حوالے سے برپا ہے, پورا عالمی ضمیر جاگ چکا ہے, اور عالمی طاقتوں کے شارٹ ٹرم تصویراتی مفادات کے باوجود آپ کو امریکہ, برطانیہ, کینیڈا, فرانس, جرمنی میں لاکھوں افراد جو ہے وہ اپنی خیر سگالی کا اظہار کرتے ہوئے فلسطینیوں کے ساتھ نظر آتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں یہ موقع ہے جو پرنسپلز اور جو اصول کے اوپر ہمارا مسئلہ کشمیر کے حوالے سے سٹینڈ ہے وہ تمام منوعن فلسطین کے اوپر اپلائی ہوتے ہیں. مسلم میجورٹی ٹیریٹری, فورن ملٹری آکوپیشن, جینوسائیڈ, وائلیشن آف UN سینکشنز, UN سیکیورٹی کاؤنسل ریزولوشنز اور کنٹینیوس ہیومن رائٹ وائلیشنز, تو یہ تمام معاملات آپ کو کامن نظر آتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں پاکستان کے لیے ایک اپرچونٹی ہے کہ وہ اپنے اسٹریٹجک نیریٹو کو سفارتی سطح پہ اور ساتھ ہی ساتھ میڈیا کی سطح پہ, تھنک ٹینک کی سطح پہ, اکیڈیمیا کی سطح پہ, ایون انٹرٹینمنٹ کے شعبے میں موویز اور دیگر فنون لطیفہ کے جو میڈیمز ہیں ان کے ذریعے سے عالمی برادری میں اس کو پروموٹ کرے, کیونکہ اب مسئلہ کشمیر صرف پاکستان کا مسئلہ نہیں ہے, اور ہمارے کشمیری صرف کشمیری بھارت کے ظلم و ستم اور نفرت کا اور تنگ نظری کا نشانہ نہیں بن رہے, بلکہ یہ سوچ اور طرز عمل اب اس کا عیسائیوں, سکھوں اور دیگر مذاہب کے سامنے بھی آپ کو نظر آتا ہے, جو کہ جس کے بارے میں بتدریج میں امید کرتا ہوں کہ ہماری سفارتی کوششوں کے نتیجے میں عالمی برادری زیادہ نوٹس لے گی اور حقیقت پسندانہ انداز میں اپنے اسٹریٹجک تعلقات ود بھارت کو ریویو کرے گی. لیکن ان تمام تر چیزوں پر اقدامات بہت ضروری ہیں. بہت شکریہ. محمد علی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, ایکسپرٹ ہیں انٹرنیشنل افیئرز کے. الیکشنز قریب آتے ہی ہر سیاسی پارٹی اپنی سیاسی سرگرمیوں کو بڑھا رہی ہے. دوسری جانب دیکھنا یہ ہے کہ ہندوستان کی بربریت کے خلاف کیا کوئی ریاکشن ہو پاتا ہے, کیا کارروائی ہو پاتی ہے. پروگرام ڈائلاگ کے ساتھ انمول حق کو اجازت دیجیے. اپنا بہت سا خیال رکھیے. اللہ حافظ.